السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، حاضر خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کو کما حقہ سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کا ہم نے اختصار سے ذکر اس سے پہلے پروگرام میں کیا تھا۔ حدیث کی نص وہ میں نے گوش گزار کی تھی اور اس کا آسان اور سلیس ترجمہ بھی، لیکن کچھ گفتگو اس حدیث سے متعلقہ رہ گئی تھی، کچھ احکام اور مسائل جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ ان کا ذکر کر دینا اس حدیث کی روشنی میں ضروری ہیں۔ آج ہم اسی حدیث سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کا ذکر کروں، میں باب کا تذکرہ کرنا چاہوں گا تاکہ اس باب کے الفاظ اور حدیث کی جو عبارت ہے اس کے درمیان ایک ربط قائم ہو سکے اور جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو سکے۔ یہ تو بات معلوم ہے کہ ہمارے یہ پروگرام کا اصل موضوع آج جمعۃ المبارک، اس کی فضیلت و اہمیت ہے اور اس کے متعلقہ مسائل و احکامات۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں یا اس چیپٹر میں بسط و تفصیل سے کلام کی ہے اور احادیث بھی لائے ہیں تاکہ امت مسلمہ جو کہ ہر ہفتہ اس عبادت کو بجا لاتے ہیں، ان کے احکام اور مسائل کو خوب سمجھ لیں اور شریعت طاہرہ کے جو رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق بروئے کار لائیں۔ آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کا آغاز ہم نے پہلے کیا۔ کتاب الجمعہ کے تحت جو باب ذکر کیا گیا تھا وہ باب الطیب والسواک یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خوشبو لگانے، مسواک اور نئے کپڑے زیب تن کرنے اور دیگر جو اعمال حسنہ ہیں یا جو مستحب اعمال ہیں، مسنون اعمال جمعہ کے دن کرنے کے، ان کے بارے میں یہ احادیث ہیں۔ اور ان احادیث میں سے ایک یہ بھی حدیث جو ہم نے ذکر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 493 حدیث جو کہ اسی باب سے متعلقہ ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ تھی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس شخص نے جمعہ کے دن جنابت کا سا غسل کیا، غسل جنابت کی طرح کا غسل کیا، نہایا، ثم راح، پھر وہ چلا مسجد کی طرف جمعہ کی ادائیگی کے لیے، فکأنما قرب بدنۃ، تو اس کے لیے اجر ایسے ہے جیسے گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور وہ شخص جو کہ اس کے بعد دوسرے درجہ میں چلا جمعہ کی ادائیگی کے لیے، تو اس کے لیے فکأنما قرب بقرۃ، گویا کہ اس کے لیے اجر ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں اس نے ایک گائے قربانی دی ہو۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرن، اور وہ شخص جس نے تیسری گھڑی یعنی تیسرے درجے میں یا تیسرے نمبر پہ مسجد کی جانب چلا نماز و خطبہ سننے اور ادا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اجر اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک مینڈا جو کہ سینگ والا ہے، سینگ والا مینڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا، اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اس کے آگے ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، وہ شخص جو اس کے بعد یعنی چوتھے نمبر پہ یا چوتھی گھڑی میں چلا
نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، تو اس کے لیے ایسے ہے جیسا کہ اس نے ایک مرغی قربانی کی ہو۔ بعد ازاں وہ شخص وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، جو 5ویں نمبر پہ آیا مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے گویا کہ اس نے ایک انڈے کی قربانی دی۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، پھر جب امام اس کے بعد جو درجات آنے والوں کے وہ ختم ہوتے ہیں، اپنے جو امام ممبر پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور خطبہ دیتا ہے، اس کے شروع کرتا ہے، فرشتے اپنے جو لکھنے والے رجسٹر ہیں ان کو سمیٹتے ہیں، جو آنے والے ہیں ان کے درجات اور ان کے نام اور اجر وہ ان کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بڑی ہی معروف ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کی ادائیگی اور اس کی طرف جتنی جلدی ممکن ہو سکے تیاری کر کے جانے کے بارے میں، جیسا کہ آپ نے الفاظ میں سنا۔ سلف صالحین رحمہ اللہ بہت ہی جلدی، خاص طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمعہ کے دن مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی جو تیاری ہے وہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ کی جائے، اور جتنی جلدی ممکن ہو انسان صبح وہ نماز کے لیے مسجد میں چلا جائے۔ تو یہ معمول تھا صحابہ اور بعد کے سلف صالحین رحمہم اللہ کا۔ پھر یہ شخص جو کہ جتنی جلدی جائے گا اسی قدر ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں اجر اور ثواب بھی پالے گا، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں حدیث کے الفاظ جس میں ایک اونٹ کی قربانی اور گائے کی قربانی، اس کے بعد ایک سینگ والے کبرے مینڈے کی قربانی کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ تو شرعی اعتبار سے جانور جائز ہیں قربانی کے لیے۔ بعد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ چوتھے من راح فی الساعۃ الرابعہ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، تو پہلے کے بارے میں فکأنما قرب دجاجۃ، اور خامسہ جو 5ویں نمبر پہ ہے اس کے لیے فکأنما قرب بیضۃ، کہ پہلے چوتھے نمبر پہ آنے والے نے گویا جیسے مرغی قربانی دی اللہ کی راہ میں، اور 5ویں نمبر پر جو جانے والا ہے مسجد میں اس نے ایسے ہی ثواب کمایا جیسے کہ انڈے کی قربانی کا ہو۔ تو یہ خیال آ سکتا ہے ذہن میں کہ قربانی مرغی اور انڈے کی قربانی کا تو ہماری شریعت میں کوئی کانسیپٹ تصور نہیں ہے، اس سے پہلے جو جانور ہیں ان کا تو ذکر ہے شرعی قربانی کا اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے۔ مرغی اور انڈے کی قربانی کا کیا فلسفہ یا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ قربانی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ قربانی سے مراد وہ ظاہری عمل ہی نہیں کہ یا قربانی کے جانور کو قربان کرنے کے لیے اس کو لٹایا جائے سر راہ اور پھر قبلہ رخ ہو کر اس کے گلے پر چھری چلا دی جائے تکبیر کہتے ہوئے، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، بلکہ قربانی کا فلسفہ جو شریعت طاہرہ میں ہے، خاص طور پر لغت میں اگر دیکھیں تو اس کا معنی ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی کا عمل جس کے ذریعے ایک بندہ مومن اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہر بندہ مومن ایسا عمل جب ادا کرتا ہے، سر انجام دیتا ہے کہ وہ اپنے معبود برحق کے قریب ہوتا ہے، تو اسے قربانی کہتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ قربان کل عبد تقی، کہ نماز جو ہے وہ بھی ایک ہر متقی بندہ مومن جو مسلمان ہے اس کے لیے اور اللہ کے درمیان ایک قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ الصلاۃ قربان کل عبد تقی، قربانی ہے یعنی قرب کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اس بارے میں آپ بھی جانتے ہوں گے اور بعض اسرائیلی روایات میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل تھے، تو ایک قابیل بھی تھے۔ قابیل سرکش ہوا اور حابیل مطیع و فرما بردار تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عمدہ جانور کی قربانی کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ اور اسی طرح قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کھیتی باڑی کیا کرتا تھا،
اس کو جب کہا گیا قربانی کرنے کے لیے تو اس نے چند بالیاں وہ بھی ردی قسم کی اللہ کی بارگاہ میں اس نے قربانی کی۔ تو اللہ رب العالمین قربانی کو قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، جو کہ محسنین ہوں، متقین ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے عمدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر قال انما یتقبل اللہ من المتقین، دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور ایک کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ تو اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی، اللہ نے بتا دی کہ متقین اور محسنین کے لیے مخلصین سے اللہ تعالیٰ عمل قبول کرتے ہیں، جو ظاہری نمود و نمائش کے لیے اور نہ چاہتے ہوئے عمل کرتے ہیں اللہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ تو قربانی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو یہاں مراد حدیث میں من راح فی الساعۃ الخامسہ، جو 5ویں نمبر پہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بہرحال اجر و ثواب ہے۔ اجر و ثواب ایک مرغی کی قربانی کا، فکانما قرب دجاجتاً، اور ومن راح فی الساعۃ الخامسہ جو 5ویں نمبر پہ آتا ہے تو اس کے لیے فکانما قرب بیضۃ، گویا کہ انڈے کی قربانی کا اجر اور ثواب موجود ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں کہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، پھر جب امام خطبے کے لیے آتے ہیں تو ملائکہ، اللہ کے فرشتے جو ہیں خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور درجات کے اور اجر و ثوابات کا وہ سلسلہ لکھنے کا بند ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر کو سننے اور ذکر کرنے، اور پھر اسی علاج جو کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کا ذکر کریں، ان کو بھی سننے اور ان کو لکھنے میں وہ مشغول و مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اور فرشتے جو خود بھی ہیں ان کی غذا اللہ کا ذکر اذکار اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ آتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم ایک نئے باب کی طرف، اور اس باب کا تعلق بھی نماز جمعہ سے ہی ہے اور اس کے احکام و مسائل سے، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 494 مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے 494، اور اس پر جو باب انہوں نے لکھا ہے، ذکر کیا ہے، وہ باب فی الانصات یوم الجمعۃ فی الخطبہ، جمعہ کے دن خطبہ کے دوران خاموش رہنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ باب کے الفاظ بیان کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو حدیث وہ ذکر کرتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کے الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت، اے مخاطب اپنے امتی سے خطاب کر رہے ہیں کہ جب تو اپنے ساتھی کو جمعہ کے دن یہ لفظ کہے انصت، خاموش ہو جا۔ جمعہ کا دن ہے اور خطیب خطبہ دے رہا ہے، حاضرین جمع ہیں خطبہ سننے میں، تو کوئی صاحب اس دوران ایک دوسرے شخص کو یہ لفظ کہے کہ انصت، ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکل گیا ہو یا کوئی آہٹ سن لی ہو، اس سے کوئی ایسی بات سرزد ہو کہ جس سے آواز پیدا ہوئی ہو، تو وہ ساتھ والا شخص اگر یہ اس کو یہ بطور نصیحت کے یا متنبہ کرنے کے یہ لفظ کہتا ہے کہ انصت، خاموش ہو جا، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو نے ایک لغو حرکت کی، یعنی ایسی نازیبہ بات کی جو کہ ناپسندیدہ ہے، جو اللہ کو پسند نہیں۔ ناظرین، آپ نے حدیث کے الفاظ سے مات کر لیے اور اس سے آپ نے اس کا مطلب بھی خوب اخذ کر لیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے اور اپنی امت کو، اس وقت جو صحابہ تھے جو ادب اور احترام میں انتہا میں تھے، خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے یا اللہ کے حکم کے مطابق قرآن حکیم، جو حامل قرآن تھے، ترجمان القرآن تھے، اور جو آپ کی زبان اقدس سے بات نکلتی وہ حدیث ہوتی، اور جو اوپر سے نازل ہوتا وہ قرآن،
تو قرآن و حدیث کی بات ہی ہوتی تھی صحابہ اکرام کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور اسی طرح ناظرین، جامع الترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک حدیث ذکر ہوئی ہے، اور اس کے بھی مفہوم تقریباً ایک لفظ مختلف ہیں کہ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت، یا اذا قال احدکم یوم الجمعۃ انصت، کہ تم میں سے کسی ایک شخص کو جب یہ ضرورت پڑ جائے کہ امام خطبہ دے رہا ہو، وہ اپنے ساتھی کو یہ کہہ دے خاموش ہو جا، تو فقد لغا کے الفاظ ہیں، یہاں ہیں فقد لغوتا، تو اس شخص نے ایک ایسی نازیبہ بات کہی جو کہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نصیحت کرنا بھی خطبہ کے دوران اس کو لغو کہا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک مجلس جہاں کے ذکر کی ہو یا ایک بابرکت مجلس ہو، خاص طور پر یہاں جہاں کتاب و سنت کا ذکر ہو رہا ہو، بیان ہو رہا ہو، تو اس میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ ضرورت کی بنا پر بھی بولنے سے اجتناب کریں، یہ جائے کہ بغیر ضرورت کے ہی بولنا شروع کر دیں اور وہاں جو بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہوں، تو وہ شخص بھی بے ادبی کا مرتکب ہوا ہے جو دوسرے شخص کو یہ کہے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ صرف خطبہ میں ہی نہیں بلکہ اس میں ہماری شریعت طاہرہ اس طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اگر آپ کسی اور بھی مجلس میں بیٹھے ہوں، یہاں علم و عمل کی، تعلم کی بات ہو رہی ہو، تو اس وقت یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ کوئی شخص وہاں شور و غوغا کرنا شروع کر دے یا بلا ضرورت بولنا شروع کر دے، گفتگو کرنا شروع کر دے، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ خاص طور پر دینی مجلسوں میں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران صحابہ کا بولنا یا اونچی آواز، یہ تو جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ضائع کرنے کے مترادف کہا گیا ہے، ذریعہ وسیلہ کہا گیا ہے کہ سب اعمال جو ہیں اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اہل ایمان اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جب نبی کی بات ہو رہی ہو حدیث، تو اس وقت بھی کوئی بات کرنا یا بلند کرنا آواز کو، یہ بے ادبی اور گستاخی ہوگی کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیکی کے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم ہر حال میں جہاں تک ممکن ہو مجلس کے آداب کا خاص خیال رکھیں، خصوصاً ان مجالس میں جب جائیں کہ جو علمی ہوں، ادبی ہوں اور ذکر اذکار کی ہوں، یا مسجد کے اندر کسی علمی مجلس کا انعقاد ہو، اور پھر خاص طور پر خطبہ جمعہ کا سلسلہ ہو، یا کوئی درس مسجد کے اندر امام یا خطیب دے رہے ہوں، یا عیدین کا کوئی خطبہ ہو، کوئی اور اس کے علاوہ خطبہ ہو، اس میں اللہ کی جو حمد ہے بیان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تذکرہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ادب اور احترام سے اس کو سنیں، اور کسی کو بھی اگر کچھ کہنا ہے تو اشارے سے کہیں، زبان یا آواز نہ آئے، وگرنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لغو ہوگا یا کہ وہ نازیبہ حرکت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے آداب کے سلسلے میں اور حدیث میں جمعہ کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں سننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔